ایک ایسی سلطنت جس نے صدیوں تک بر صغیر پر حکومت کی، جو اپنی دولت، شان و شوکت اور طاقت کے لیے پوری دنیا میں مشہور تھی۔ آخر وہ بکھر کیسے گئی؟ آج ہم اسی عظیم مغل سلطنت کے زوال کی کہانی کو پرت در پرت سمجھنے کی کوشش کریں۔ ذرا سوچئے، اپنے عروج کے زمانے میں مغل سلطنت دنیا کی کل جی ڈی پی کا تقریباً 25% پیدا کر رہی تھی۔ 25%! یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ یہ صرف ایک سلطنت نہیں تھی، یہ ایک معاشی سپر پاور تھی جس کی طاقت کا آج اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ تو پھر سب سے بڑا سوال یہی اٹھتا ہے کہ اتنی بڑی معاشی طاقت دنیا کے امیر ترین سلطنتوں میں سے ایک آخر تاش کے پتوں کی طرح بکھر کیسے گئی؟ چلیں مل کر اس گتھی کو سلجھاتے ہیں۔ اس زوال کی کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمارا سفر کچھ اس طرح ہوگا۔ سب سے پہلے ہم سلطنت کے عروج کو دیکھیں گے، پھر یہ جانیں گے کہ تخت میں دراڑیں کیسے پڑیں، سلطنت کے وسائل کیسے ختم ہوئے اور کیسے دشمن دروازے پر آ پہنچے، اور آخر میں ان تمام کڑیوں کو جوڑ کر پوری تصویر دیکھیں گے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے سلطنت کے سنہرے دور سے، ایک ایسا وقت جب اکبر، شاہ جہاں اور اورنگزیب جیسے ناموں کا ڈنکا بجتا تھا، اور مغل سلطنت واقعی ایک عالمی سپر پاور تھی۔ 1700 عیسوی کے آس پاس یہ سلطنت 15 کروڑ سے زیادہ لوگوں پر حکومت کر رہی تھی۔ ایک وسیع اور منظم نظام، بے پناہ دولت، شاندار عمارتیں اور ایک طاقتور فوج۔ یہ وہ مضبوط بنیاد تھی جس کا ہلنا بھی تقریباً ناممکن لگتا تھا، اور شاید اسی لیے اس کا زوال اتنا حیران کن ہے۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ ہر عظیم عمارت میں دراڑیں اندر سے شروع ہوتی ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ مغل تخت کی بنیادوں کو کس اندرونی کمزوری نے اندر ہی اندر سے کھوکھلا کرنا شروع کر دیا تھا۔ 1707 میں آخری عظیم مغل بادشاہ اورنگزیب کی وفات نے جیسے ایک طوفان کا دروازہ ہی کھول دیا۔ ذرا اس ٹائم لائن کو دیکھیں، ایک بادشاہ کے بعد دوسرا، پھر تیسرا۔ 1719 تک تو حالت یہ ہو گئی کہ ایک ہی سال میں 4 حکمران تخت پر بیٹھے اور اترے۔ یہ استحکام کا خاتمہ نہیں تھا، یہ تو تخت کا مذاق بن گیا تھا۔ اور اس وقت کے ایک مورخ نے جو لکھا وہ صورتحال کو بالکل صاف کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، نئے بادشاہ محض کٹھ پتلیاں تھے جنہیں اقتدار کے بھوکے امرا اپنے ذاتی کھیل کے لیے استعمال کرتے تھے۔ یعنی بادشاہ اب حاکم نہیں بلکہ شطرنج کے مہرے بن کر رہ گئے تھے۔ تو اس کمزور قیادت کا نتیجہ کیا نکلا؟ بس یوں سمجھیں کہ ایک تباہ کن سلسلہ شروع ہو گیا۔ جانشینی کی جنگوں نے خزانہ خالی کر دیا، دربار میں طاقتور گروہ ایک دوسرے سے لڑنے لگے، صوبے خود مختار ہونے لگے، اور ریاستی امور کو تو جیسے مکمل طور پر بھلائی ہی دیا گیا۔ سلطنت اندر ہی اندر سے ٹوٹ رہی تھی۔ سیاسی کمزوری ہمیشہ اپنے ساتھ معاشی تباہی لاتی ہے۔ اب ذرا پیسوں کے پیچھے چلتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ سلطنت کے وسائل آخر گئے کہاں اور وہ مالی طور پر کیسے دیوالیہ ہوئی۔ یہ چارٹ بہت کچھ بتاتا ہے۔ دیکھیں، ایک طرف سلطنت کی آمدنی تقریباً ویسی ہی رہی، لیکن دوسری طرف اخراجات، خاص طور پر اورنگزیب کی دکن جیسی لامتناہی جنگوں پر آسمان کو چھو رہے تھے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ سیدھا سادہ، شاہی خزانہ تیزی سے خالی ہوتا گیا اور سلطنت کی معاشی کمر ہی ٹوٹ گئی۔ اور پھر ایک اور بڑا مسئلہ تھا، جاگیرداری کا بحران۔ اب یہ کیا تھا؟ یہ ایک نظام تھا جہاں امراء کو تنخواہ کے بدلے زمین سے محصول وصول کرنے کا حق ملتا تھا، لیکن جب زمین کم اور جاگیر مانگنے والے زیادہ ہو گئے تو اس نے بدعنوانی اور کسانوں کے استحصال کو جنم دیا۔ جو نظام سلطنت کو مضبوط کرنے کے لیے تھا، اب وہی دیمک کی طرح اسے اندر سے کھا رہا تھا۔ اب جب خزانہ خالی ہو تو فوج کیسے لڑے گی؟ فوجیوں کو وقت پر تنخواہیں نہیں مل رہی تھیں، جس سے ان کے حوصلے پست تھے۔ ہتھیار اور جنگی حکمت عملی پرانی ہو چکی تھیں۔ سمندری راستے غیر محفوظ تھے کیونکہ کوئی بحریہ تھی ہی نہیں۔ اور سب سے خطرناک بات، امراء اپنی ذاتی غیر وفادار فوجیں بنانے لگے تھے۔ سلطنت اب اپنی حفاظت کرنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ اور جب ایک سلطنت اندر سے اس قدر کمزور ہو جائے تو گدھ منڈلانے لگتے ہیں۔ اب کہانی کا وہ حصہ آتا ہے جہاں بیرونی دشمنوں نے اس کمزوری کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ یہاں 2 بالکل مختلف دنیاؤں کا ٹکراؤ تھا۔ ایک طرف تھی بھاری برکم، سست رفتار مغل فوج جو آمنے سامنے کی روایتی جنگ لڑنا جانتی تھی، اور دوسری طرف تھے مراٹھے، تیز، پھرتیلے اور گریلا جنگ کے ماہر جو اچانک حملہ کرتے اور غائب ہو جاتے۔ مغلوں کے پاس اس نئے دشمن کا کوئی جواب نہیں تھا۔
اور پھر وہ حملے ہوئے جنہوں نے سلطنت کے تابوت میں آخری کیلیں ٹھوک دیں۔ 1739 میں نادر شاہ نے دہلی پر جو قہر ڈھایا اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ اس نے شہر کو لوٹا، قتل عام کیا اور تخت طاؤس سمیت اتنا خزانہ لے گیا جس کا حساب نہیں۔ اس کے بعد احمد شاہ ابدالی کے پے در پے حملوں نے رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی۔ یہ صرف حملے نہیں تھے، یہ مغل سلطنت کی موت کا اعلان تھے۔ تو ہم نے تمام کڑیاں دیکھ لیں، کمزور قیادت، خالی خزانہ، ناکام فوج اور بیرونی حملے۔ اب وقت ہے ان سب ٹکڑوں کو جوڑ کر یہ دیکھنے کا کہ زوال کی یہ مکمل تصویر کیسی نظر آتی ہے۔ یہ سب کچھ ایک ڈومینو اثر کی طرح ہوا، ایک گرا تو سب گرتے چلے گئے۔ سب سے پہلے کمزور بادشاہوں کا ڈومینو گرا، جس نے معاشی بحران کو جنم دیا۔ خالی خزانے نے فوج کو کمزور کیا، اور ایک کمزور فوج بیرونی حملہ آوروں کو روک نہ سکی، جنہوں نے آخری اور فیصلہ کن ضرب لگائی۔ ہر ایک مسئلہ اگلے کی وجہ بنتا چلا گیا۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ مغل سلطنت کا زوال کسی ایک وجہ سے نہیں ہوا۔ یہ اندرونی دیمک اور بیرونی طوفان کا ایک مہلک امتزاج تھا جس نے اس عظیم سلطنت کی بنیادیں ہلا دی۔ یہ ایک لمبا اور پیچیدہ عمل تھا، کسی ایک دن کا واقعہ نہیں۔ اور آخر میں ایک سوال، ایک ایسا سوال جو آج بھی تاریخ دانوں کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اگر اورنگ زیب کے بعد بھی اتنے ہی قابل حکمران آتے تو کیا تاریخ کا دھارا مختلف ہو سکتا تھا؟ کیا مغل سلطنت کا زوال واقعی ناگزیر تھا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو تاریخ میں قیادت کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔